الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔ اس آیت میں ماہ رمضان مبارک کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس ماہ کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن حکیم اترنے کے مفہوم کے بارے میں مفسرین کے 3 اقوال ہیں، معنی ہیں۔ نمبر 1، رمضان وہ مہینہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان مبارک میں ہوئی۔ اور نمبر 3، پورا قرآن کریم رمضان مبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ اور بیت العزت پہلے آسمان پر ایک مقام ہے، یہاں سے وقتاً وفقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 30 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ عظمت والی چیز سے نسبت کی برکت۔ رمضان مبارک وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن کریم میں آیا، اور قرآن حکیم سے نسبت کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو عظمت و شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف و عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جس دن اور وقت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نسبت ہے، وہ دن اور وقت بھی عظمت و شرافت والے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش کے بسبب جمعہ کا دن عظمت و شرف والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ۔ وفیہ ادخل الجنۃ وفیہ اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا، اور اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی میں انہیں اسے نکالا گیا، یعنی خلافت عرضی سونپی گئی، اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سلامتی والا فرمایا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے:
وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہو اور جس دن فوت ہوگا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا بھی قرآن حکیم میں مذکور ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن فوت ہوں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ قرآن و حدیث کے مذکورہ دلائل سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ وقت قیامت تک شرف و عظمت والا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے رمضان مبارک شرف و عظمت والا ہے کیونکہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ آیت مقدسہ کے ابتدائی حصہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، رمضان یا تو رحمان کی طرح اللہ عزوجل کا نام ہے چونکہ اس مہینے میں دن رات اللہ عزوجل کی عبادت ہوتی ہے، لہٰذا اسے شہر رمضان یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ جیسے مسجد قعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر کہتے ہیں کہ وہاں اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہوتا ہے، ایسے ہی رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ہی کے کام ہوتے ہیں۔ روزہ، تراویح وغیرہ تو ہی اللہ تعالیٰ کے، مگر بحالت روزہ جو جائز نوکری اور جائز تجارت وغیرہ کی جاتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے کام قرار پاتے ہیں، اسی لیے اس ماہ کا نام رمضان یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، یا یہ رمضان سے مشتق ہے۔ رمضان موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں جس سے زمین دھل جاتی ہے اور ربیع کی فصل خوب ہوتی ہے، چونکہ یہ مہینہ بھی دل کے گرد و غبار دھو دیتا ہے اور اس سے اعمال کی کھیتی ہری بھری رہتی ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ساون میں روزانہ بارشیں چاہیں اور بھادوں میں 4 اور پھر اساڑھ میں 1، اس ایک سے کھیتیاں پک جاتی ہیں، تو اسی طرح 11 مہینے برابر نیکیاں کی جاتی رہیں، پھر رمضان کے روزوں نے ان نیکیوں کی کھیتی کو پکا دیا۔ یا یہ رمض سے بنا جس کے معنی ہے گرمی یا جلنا، چونکہ اس میں مسلمان بھوک پیاس کی تپش برداشت کرتے ہیں، یا یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ کنز الاعمال کی 8ویں جلد کے صفحہ نمبر 217 پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ المنان تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، غمخواری اور بھلائی کا مہینہ، اور ماہ وسعت رزق۔ مزید لکھتے ہیں، روزہ صبر ہے جس کی جزا رب تعالیٰ ہے اور وہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اس میں رزق کی فراگی بھی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھا لیتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہوا، جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق رکھا جاتا ہے، دوسری اصطلاحات میں یہ بات نہیں۔ ہمارے یہاں بڑے جاہل کا نام محمد فاضل اور بزدل کا نام شیر بہادر ہوتا ہے اور بدصورت کو یوسف خان کہتے ہیں، اسلام میں یہ عیب نہیں۔ رمضان بہت خوبیوں کا جامع تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان ہوا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک
کسی بھی رات نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض بدلے میں اسی کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ بس جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے بندوں کے لیے مزین یعنی آراستہ ہو جا، عن قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات آتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ہوئے ان کے مجموعہ کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتے سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں روزہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعہ کو غروب آفتاب تک کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل هو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ ڈر تھا کہ اس یاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کی ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، وہ 2 نور کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون سے؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ استقبال رمضان، استقبال کے معنی ہے کسی آنے والے کو
خوش آمدید کہنا۔ عربی زبان میں اس کے لیے اہلا و سہلا، مرحبا اور مرحبا بکم کے کلمات استعمال ہوتے ہیں۔ کسی کو مرحبا بکم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ہمارے دل میں بڑی خوشادگی ہے، کوئی انقباض وغیرہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ چند دن بعد رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کو بڑی عظمتوں اور برکتوں والا بنایا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ 11 ماہ انسان دنیاوی کاموں اور مال کمانے کے چکر میں لگا رہتا ہے، جس سے اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے تاکہ انسان 11 ماہ کی غفلت کو دور کر کے اپنی پیدائش کے اصلی مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرات گرامی، اس وقت ملک عزیز پاکستان اور پوری دنیا پر طرح طرح کی بیماری، حادثات، معیشت کی تنگی والے حالات کے بسبب اس ماہ مبارک میں اور زیادہ اس کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر رجوع اللہ کی کیفیت بھرپور طریقے سے پیدا ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مزید مضبوط کریں، اس کے سامنے آزاری کرتے ہوئے اسے منانے اور راضی کرنے کی بھرپور کوشش کریں تاکہ اس کی ناراضگی ختم ہو اور وہ ہمیں مزید آزمائش سے محفوظ رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک رمضان مبارک کے لیے سجائی جاتی ہے، اور فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے اور وہ عرض کرتی ہے، پروردگار عز و جل اپنے بندوں میں سے ایسے بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے، اور اس ماہ مبارک کا اہتمام شعبان المعظم میں روزوں کی کثرت کے ساتھ شروع فرما دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شوق سے رمضان مبارک کا استقبال کرتے، اسے خوش آمدید فرماتے، اور صحابہ کرام سے سوالی انداز میں 3 بار دریافت کرتے، ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل القبلۃ، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبیلہ کو بخش دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان مبارک تک پہنچا دے۔ آمد رمضان مبارک پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خصوصی استقبالی خطبہ ارشاد فرماتے، جو کہ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری دن میں خطبہ دیا، فرمایا لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور اس کی رات میں قیام نماز پڑھنا تطوع یعنی سنت، جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات یعنی غم خواری کا بھلائی کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرنے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو۔ میں نے عرض کیا، رسول اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک خرما
یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے، اس کا اول رحمت ہے اور اس کا اوسط مغفرت ہے اور اس کا آخر جہنم سے زیادہ ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے یعنی کام میں کمی کرے، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اور امام راوی نے اپنی روایت میں یہ اضافہ فرمایا کہ پس تم اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرو گے اور بقیہ 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اپنے رب تعالیٰ کو راضی کرو گے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا، جبکہ وہ 2 باتیں جن سے تمہیں گناہ بے نیازی نہیں وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا، نمبر 2 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ اس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے پہلے لوگوں کو خطبہ دیتے اور ارشاد فرماتے تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، پس تم اس کے لیے تیاری کرو اور اس میں اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ رمضان مبارک میں روزہ اور دیگر عبادت کے لیے تیاری کی جائے اور اپنی نیتوں کو درست کر لی جائے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ استقبال رمضان کی محفل منعقد ہوتی ہے، اگرچہ یہ درست اور کار خیر ہے، لیکن رمضان کسی شخص کا نام نہیں ہے کہ کہیں سے اس کی آمد متوقع ہو اور ہم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں اور کہیں کہ آپ کے آنے سے ہمارے ہاں رونقیں بڑھے گی، ہماری مسرت و شادمانی نصیب ہوگی، بلکہ استقبال رمضان دراصل ایک روحانی، وجدانی اور باطنی کیفیت کا نام ہے۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہم اپنے آپ کو عملی طور پر رمضان مبارک کی ان بے حساب نعمتوں اور اجر و ثواب کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے آمادہ کریں، بلکہ دوسروں کو بھی راغب کریں تاکہ ایک اجتماعی کیفیت پیدا ہو اور روزہ دار رمضان مبارک کی بدنی اور مالی عبادت ہمیں بار معلوم نہ ہو بلکہ ان سے روحانی راحت نصیب ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان معظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ کمزور مسکین لوگ ماہ رمضان مبارک کے روزے کے لیے تیاری کر سکیں۔ حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد سزا قائم کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، بقیہ کو آزاد کر دیتے، تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے، دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے۔ یوں ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے غسل کر کے بعض حضرات سارے ماہ کے لیے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ مسلمانوں کو عبادت کا کس قدر ذوق تھا، مگر افسوس ہمیں زیادہ تر حصول مال ہی کا شوق ہے۔ پہلے کے مسلمان متبرک ایام میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے میں کوشش کرتے تھے، اور موجودہ دور کے ہم مسلمان مبارک ایام خصوصاً ماہ رمضان میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بڑھا دیتا ہے، لیکن کچھ لوگ رمضان مبارک میں اپنے اشیاء کا بھاؤ بڑھا کر اپنے ہی مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں۔ رمضان مبارک کا اصل استقبال یہ ہے کہ اپنی مصروفیات کو کم سے کم کر لیا جائے اور اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لی جائے۔ اس مہینے میں روزہ کے مقصد اصلی تقویٰ اختیار کرنے کا پختہ عزم کرے اور ابھی سے اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کو استغفار کر لے اور یہ عہد کر لے کہ یہ پورا مہینہ بالخصوص اور اس کے بعد کی جتنی بھی زندگی باقی بالعموم گناہوں سے بچتے ہوئے گزارے گا۔ حلال رزق کے حصول کا اہتمام اس طریقے سے کرے کہ ہماری کمائی میں حرام کا ایک پیسہ بھی شامل نہ ہو پائے۔ یاد رکھیے کہ اگر ایسا نہ ہو، یعنی دن بھر روزہ رکھ کر بھوک پیاس کی مشقت کو برداشت کیے اور رات میں حرام مال سے افطار کیا تو حدیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے روزے کے اجر کو بالکل ضائع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا بالخصوص اس مہینے میں اور بالعموم سارا سال حرام روزے سے ضرور بچنے کا اہتمام کریں
گھروں سے جتنی بھی خرافات والی چیزیں، ٹی وی، ڈش، کیبل وغیرہ آلات مصیبتیں، ان سب کو گھر سے نکال بہر کریں، یہ سب کچھ ہمیشہ کے لیے، ورنہ اس 1 مہینے کے لیے تو ضرور بند کر دیں۔ ٹی وی چینلوں پر رمضان نشریات وغیرہ دیکھنے میں وقت ضائع نہ کریں۔ یہ اہل باطل کی سازش ہے کہ وہ مسجد کے پاکیزہ اور نورانی ماحول سے دور کرتے ہوئے مصیبت، فحش، شریانی اور لہو لعب کے شیطانی آلات سے منسلک کر دیں۔ اس بات کو سمجھیں اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ ان کے ساتھ ساتھ موبائل فون وغیرہ کا استعمال بھی بقدر ضرورت کریں اور اپنے ان قیمتی اوقات کو قرآن کریم کی تلاوت، نوافل اور تسبیحات اور دینی کتب میں مطالعہ میں مصروف کریں۔ عورتوں کو بھی چاہیے کہ گھر کے جملہ امور جو رمضان مبارک سے پہلے سر انجام دینا ممکن ہو، انہیں ابھی نمٹا دیں، تاکہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے فرصت کے لمحات میسر آ سکیں۔ ایک بہت ہی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے دور کریں جن کی وجہ سے اس عظیم الشان رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والے مہینے میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اور وہ 4 گناہ ہیں: والدین کی نافرمانی، قطع تعلقی، دلوں کا کینہ و بغض، شراب کا پینا۔ ابھی سے ہم اپنے آپ گریبان میں منہ ڈالیں اور دیکھیں کہ کہیں ان بیماریوں میں سے کوئی بیماری میرے اندر تو موجود نہیں۔ اگر ہے تو خدارا اپنے آپ کو اس سے نکال لیں، اور اگر اپنے کسی عزیز یا دوست کے اندر ایسے ہی گناہ کے پائے جانے کا علم ہو تو اسے بھی متنبہ کرے کہ وہ بھی ان گناہوں سے نکل آئے۔ یقیناً ہمارا یہ عمل اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ رمضان مبارک شروع ہونے سے پہلے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو دنیاوی مشاغل مصروفیات سے فارغ کر لے، تاکہ رمضان مبارک کا مہینہ مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت اور رجوع اللہ میں گزارا جا سکے۔ سحر اور افطاری کا راشن اور گھر کا دیگر سودا سلف جو روز مرہ کے معاملات میں خریدا جاتا ہے، وہ رمضان مبارک شروع ہونے پہلے تک جہاں تک ممکن ہو ایک ساتھ خرید کر فارغ ہو جائیں، تاکہ رمضان مبارک میں یکسوئی حاصل ہو سکے۔ عید کی تمام شاپنگ شعبان المعظم میں ہی کر کے فارغ ہو جائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا کما حق و استقبال کرنے اور رمضان مبارک میں اس کی تمام عبادات اپنی خوشنودی حصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ